الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ مناسبت ماہ کے عنوان سے ایک اور پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ مناسبت ماہ اس پروگرام کا نام ہے جو آپ کو تاریخ میں لے جاتا ہے اور تاریخ کے اوراق گردانی کے بعد اس سے حاصل شدہ نتائج آپ خدمت بیان کرتا ہے۔ تو جمادی الثانی کا مہینہ ہے۔ پچھلی دفعہ ہم نے بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں کچھ مطالب پیش کیے تھے۔ اگرچہ اس مہینے کی مناسبتیں بہت زیادہ ہیں، لیکن بی بی کا جو مقام ہے، منزلت ہے، جو خدا نے ان کو عظمت دی ہے، اس کی بنیاد پر ہم نے پچھلا پروگرام مختص کیا تھا بی بی کی شان سے متعلق اور بی بی کے مقام سے متعلق۔ اب ہم باقاعدہ اس مہینے کی مناسبتوں سے متعلق بات چیت کرنے جا رہے ہیں۔ تو یکم جمادی الثانی کو جو واقعات ہوئے ہیں ان میں سے پہلا واقعہ سریہ زید ابن حارث ہے۔ نبی کریم کے منہ بولے بیٹے، ان کا نام زید بن حارث ہے۔ پیغمبر نے انہیں ایک ماموریت پر بھیجا تھا اور ایک مشن پر بھیجا۔ اس مشن کا نام سریہ ہے۔ اور یہ بھی آپ جاننا ضروری ہے کہ پیغمبر کی جنگیں دو قسم کی تھیں۔ پیغمبر کی وہ جنگیں جس میں خود آپ شرکت فرماتے تھے، آپ ہوتے تھے، امام علی ہوتے تھے، انہیں غزوہ کہا جاتا ہے۔ اور وہ جنگیں جن میں پیغمبر گرامی خود تشریف نہیں لے گئے، خود تشریف فرما نہیں ہوئے، لیکن آپ نے کسی کو کمانڈر بنا کر بھیجا، کسی کو انچارج بنا کر بھیجا، تو اس کو سریہ کہا جاتا ہے۔ انہی واقعات میں سے ایک سریہ زید بن حارث ہے کہ پیغمبر نے 100 آدمی کو مامور کیا جن کا کمانڈر زید بن حارث کو بنایا۔ اور پیغمبر کی یہ بھی یاد رکھیں کہ پیغمبر کی جنگ اصولوں پر ہوتی تھی، بلا وجہ جنگ نہیں ہوتی تھی۔ اور پیغمبر کی جو ساری جنگیں ہیں وہ ڈیفنس ہیں، دفاع ہیں، یعنی اس میں جنگ نہیں ہے، اٹیک نہیں ہے، تہاجم نہیں ہے۔ اس لیے پیغمبر جب بھی جنگ شروع کرتے تھے اس سے پہلے کچھ اصول وضع کرتے تھے کہ مثلا بچوں کو نقصان نہیں پہنچانا، بوڑھوں کے متعارض نہیں ہونا، خواتین پر ہاتھ نہیں اٹھانا، رات کی تاریکی میں جنگ شروع نہیں کرنی، درختوں کو نقصان نہیں پہنچانا، اور پینے کے پانی میں رکاوٹ نہیں ڈالنی۔ اور پیغمبر جب بھی جنگ شروع کرتے تھے تو اس سے پہلے کہ جنگ شروع ہو آپ اپنے نمائندے کو بھیجتے تھے تاکہ جنگ کی نوبت نہ آئے اور صلح ہو جائے، آشتی سے معاملہ حل ہو جائے، اور جو نقصان کفار نے پہنچایا ہے اسلام کو اور اسلام کے چاہنے والوں کو اس کا وہ ازالہ کر دیں تو معاملہ حل ہو جائے۔ دوسرا یہ تھا کہ پیغمبر کی جو جنگیں تھیں خدا کے حکم سے تھیں، یعنی پیغمبر خدا کے آرڈر کے بغیر، حکم الہی کے بغیر اور قرآن کی آیت کے بغیر جنگ شروع نہیں کرتے تھے۔ مثلا دیکھیں نا، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر، کہ وہ لوگ جن پر ظلم ہوا ہے ان کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ جنگ کریں۔ دوسرا یہ ہے کہ جنگ میں نبی کریم صلح کے ساتھ ساتھ، خدا کے حکم کے ساتھ ساتھ، پھر بھی جنگ میں پہل نہیں کرتے تھے۔ اور اسی سیرت کو اپناتے ہوئے نواسہ رسول نے میدان کربلا میں جنگ کی پہل نہیں کی، بلکہ وہ دشمن تھا جس نے فخر سے کہا کہ ہم نے جنگ میں پہل کی ہے۔ اور جب تیر چلا رہا تھا وہ ظالم، اس نے کہا اے لشکر یزید گواہ رہنا، میں ہوں جس نے سب سے پہلے حسین کے لشکر پر تیر چلایا ہے۔ نبی کریم کسی صورت میں جنگ میں پہل نہیں کرتے۔
اور ایک اور چیز نبی کی خاصیت تھی کہ علم الہی ہونے کے باوجود، وحی کے مصداق ہونے کے باوجود، خدا سے ڈائریکٹ رابطہ ہونے کے باوجود، پھر بھی اپنے اصحاب میں جنگ کے دوران مشورت لیتے تھے، مشورہ کرتے تھے. جنگ بدر میں مشورہ کیا، جنگ خندق میں مشورہ کیا، جنگ احد میں مشورہ کیا. اور جنگ خندق کا مشورہ مشہور ہے کہ پیغمبر نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے. تو ہر ساتھی نے ایک مشورہ دیا، اور ان میں سے سلمان فارسی نے مشورہ دیا کہ ہم مدینے کے اندر بیٹھ جائیں اور مدینے کے ارد گرد خندق کھود دیں. اور ہمارے ہاں ایران میں رسم ہے، ہم اس طرح اپنے شہر کا دفاع کرتے ہیں، اپنے ملک کا دفاع کرتے ہیں. بس نبی کریم کے جنگ میں اصول ہوتے تھے، اور ان اصولوں سے نبی کریم عدول نہیں کرتے تھے. اب یہ سریہ زید بن حارث کیا ہے؟ یہ کردہ کے علاقے میں ہوا. جنگ بدر کے بعد مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی اور کفار کو ہزیمت اٹھانی پڑی، شکست فاش ہوئی، اور پورے جزیرۃ العرب میں اسلام کی داغ بیٹھ گئی، رعب و دبدبہ غالب ہو گئے. اب کفار نے کیا کیا؟ جو ان کے قافلے شام جیسے جاتے تھے، جو مدینہ کے قریب سے گزر کر جاتے تھے، اس کا رخ چینج کر دیا. تو نبی کریم کو پتا چلا کہ قافلہ کفار کا گزر رہا ہے، یہاں سے عراق کی طرف جا رہا تھا، یا عراق سے آ رہا تھا شام جانے کے لیے، یا شام سے آتے ہوئے. اور اس میں کفار کے جو بڑے مین افراد موجود تھے، ابو سفیان ہے، صفوان بن امیہ ہے، ابو زرما ہے، عبداللہ بن ابی ربی ہے، خویتب ابن عبد العزی ہے. یہ افراد اس لشکر میں. اب نبی کریم نے 100 افراد پر مشتمل ایک لشکر تیار کیا، اور آپ نے روانہ کر دیا جمادی الثانی کے مہینے میں اس قافلے کو روکنے کے لیے. اب آپ کہہ سکتے ہیں یہاں پر ایک قافلہ ہے، تجارتی قافلہ ہے، وہ جا رہا ہے، ان کے پاس ہتھیار نہیں ہے، ایک سیول قافلہ ہے، اس پر حملہ کرنا، اسے جنگ کرنے کا کیا مطلب؟ نہیں، جنگ جواز بنتا ہے یہاں پر، کیونکہ یہ وہی لوگ ہیں ابو سفیان اور صفوان بن امیہ جنہوں نے مسلمانوں کے ان گھروں میں جو مکہ چھوڑ کر قبضہ کر لیا تھا، ان کی املاک کو ہتھیار لیا تھا، اس پر قبضہ کر لیا تھا. اب مسلمانوں کو جواز بنتا تھا کہ وہ تقاص کرنے کے لیے، بدلہ لینے کے لیے، جس طرح ان کے مال کو کفار نے اٹھایا ہے، ان کے مال کو اٹھائیں. بس یہاں پر مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی، اور بعض لوگ اسیر لیے گئے، ان کو قیدی بنا دیا گیا، نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور نبی کریم نے خمس نکالنے کے بعد، جو کہ تقریباً اس کا 20,000 درہم بنتا تھا، نکالنے کے بعد باقی مال کو مجاہدین میں تقسیم کر دیا. اور ان میں سے ایک قیدی بنا، ایک آدمی قیدی تھا جو اس سے پہلے بدر میں بھی قیدی بنا تھا، اب دوبارہ قیدی بن کے آ گیا، اور قیدی بن کر آیا. پیغمبر نے حضرت ابوبکر کے کہنے پر، کہ ان کی آپس میں رشتہ داری تھی، اس کو معاف کر دیا. اور یہ زید بن حارثہ جو پیغمبر کے منہ بولے بیٹھے تھے کہ جنگ موتا میں شہید ہو گئے، جہاں جعفر تیار شہید ہوئے. اب اس تاریخ کے واقعات میں سے ایک اور واقعہ ہے، وہ ہلاکت ہے ہارون رشید کی. ویسے اسے رشید نہیں کہنا چاہیے، ایرانی اسے رشید نہیں کہتے، کیونکہ جو اہل بیت پر ظلم کرے، اہل بیت کو زندان میں ڈال دے، اہل بیت کو شہید کرے، اہل بیت کو شہید کرے، اہل بیت کو شہید کرے، وہ کسی وقت بھی ہم اس کو نہیں کہہ سکتے کہ یہ آدمی رشید ہے، یعنی ہدایت یافتہ ہے. نہیں، رشید نہیں ہے، نا رشید. عجیب ہے، نام سے کچھ نہیں جاتا.
تاریخ میں ایک اور آدمی ہے جو ایک نبی کا بھائی ہے، حضرت ہارون، اور اسی تاریخ میں ایک ایسا ہارون ہے جو ایک معصوم کا قاتل ہے، ایک معصوم کا قاتل ہے۔ بس نبی کریم کہ جو اولاد ہے، ذریت ہے، ان کی اولاد سے معصوم ہستی ہیں، ان پر جو آدمی ظلم کرے وہ کبھی رشید نہیں ہو سکتا۔ بس ایرانی جو ہے اسی وجہ سے ہارون رشید کو رشید نہیں کہتے، بلکہ اسے کہتے ہیں ہارون عباسی یا ہارون نارشید۔ اور یہ اتنا ظالم آدمی تھا کہ اس نے امام موسیٰ کاظم کو جیل میں ڈالا، 14 سال جیل، 14 سال قید، اور قید بھی معمولی نہیں، سخت قسم کی قید، جس میں نہ آرام کر سکتے ہیں، نہ بیٹھ سکتے ہیں امام، نہ کوئی آسائش کا انتظام ہے، نہ کھڑے ہو سکتے ہیں، نہ بیٹھ سکتے ہیں۔ بتائیں اس قسم کا آدمی اگر تاریخ میں ہو، اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ خلیفہ ہے؟ کہہ سکتے ہیں وہ خلیفۃ رسول اللہ؟ نہیں۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ افراد جنہوں نے اہل بیت پر ظلم کیا، بعض اسلامی فرقے انہیں رسپیکٹ کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، حالانکہ وہ آدمی خدا کی بارگاہ میں کسی معافی کے قابل نہیں ہے جو اہل بیت پر ظلم کرے۔ اور اس کے مظالم میں سے ایک واقعہ جو آپ کے سامنے پیش کروں، ہارون رشید کی، ایک اس کا دربان تھا، اس کا درباری تھا حمید بن کوہبتہ۔ وہ کہتا ہے کہ ہارون رشید نے رات کو مجھے بلایا، اور بلانے کے بعد مجھے حکم دیا کہ میں 60 سادات کو شہید کر دوں اور ان کے سر بدن سے جدا کر دوں۔ اور یہ کہتا ہے کہ میں ان کے سر جدا کر رہا تھا بدن سے اس سادات کے، تو دیکھا ایک بوڑھا سید، سفید ریش، اس نے میری طرف نگاہ کی اور کہا کہ تو ظلم تو کر رہا ہے، لیکن کل کو ہماری دادی کے سامنے کیا جواب دے گا فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے سامنے؟ بس یہ ظالم آدمی تھا ہارون رشید۔ اور تاریخ ہم بیان کر رہے ہیں، تذکرہ اس لیے کر رہے ہیں کہ تاکہ پتہ چلے کہ تاریخ میں کن لوگوں نے اہل بیت پر ظلم کیا اور کس کردار کے مالک تھے، تاکہ ہم ان کے کردار سے دور رہیں، اور ان سے بھی دور رہیں اور ان کے ماننے والوں سے بھی دور رہیں۔ ہارون رشید یا ہارون نارشید وہ ان ظالم افراد میں سے تھا۔ اور یہ لوگ جو ظالم تھے نا، جنہوں نے اہل بیت پر ظلم کی، ایک دوسرے پر بھی رحم نہیں کرتے تھے، اور یہ ایک دوسرے کو قتل کر دیتے تھے اقتدار کی خاطر، مال کی خاطر۔ ہارون رشید کے واقعات میں سے واقعہ ضروری ہے بیان کروں۔ مدینہ ہے، ہارون رشید اپنی سواری کے ساتھ جا رہا ہے، اور اس کے پاس اس کا بیٹا بیٹھا ہوا ہے مامون، اور امام موسیٰ کاظم کو دیکھتے ہوئے یہ سواری سے اترتا ہے، امام کا احترام کرتا ہے، اور دوبارہ سواری میں آ کر بیٹھ جاتا ہے۔ مامون اس کا بیٹا جو بچپنے کے عالم تھا، اس نے سوال کیا کہ تو جاؤ جلال میں ہے، خلیفہ وقت ہے، تیری سلطنت ہے، تو ایک معمولی سے شخص کے لیے کیوں اترا اپنی سواری سے؟ کیوں تو نے احترام کیا؟ کیوں اس کا خیال رکھا؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہارون رشید نے کہا کہ جس مقام پر میں بیٹھا ہوں نا، یہ مقام ان ہستیوں کا ہے، ان لوگوں کا ہے، اور یہ بہت بڑا مقام رکھتے ہیں خدا کے نزدیک۔
اس لیے میں اپنی سواری سے اٹھا ہوں، میں نے احترام کیا ہے، میں نے ریسپیکٹ کی. تو پھر مامون نے کیوں، بچے باز کا سچی بات کر دیتے. مامون نے کہا کہ اگر اتنا احترام ان کا، اتنی ریسپیکٹ ہے، تو یہ مقام ان کو دے کیوں نہیں دیتا، حق کیوں ادا نہیں کر دیتا. تو ہارون نے کہا کہ تو میرا بیٹا ہے، میں تجھ سے پیار کرتا ہوں، تجھ سے محبت کرتا ہوں، اگر مجھے ایک دن احساس ہو، یہ محسوس کروں، فیل کروں کہ تو میری حکومت کے لیے خطرہ ہے، تو تجھے بھی میں معاف نہیں کروں گا. اور ہارون رشید ان افراد میں سے تھا. اور اب تاریخ کے اوراق پلٹتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں. 3 جمادی ثانی کو شہادت ہوئی ہے مرتضی مطہری کی، جو 1399 قمری ہجری میں واقع ہوئے ان کی شہادت. اب مرتضی مطہری کون ہے؟ ایران کا جو انقلاب ہے نا، اس کے پیچھے ایک آئیڈیالوجی تھی، نظریہ تھا کہ 2 سسٹموں کو آپس میں ملایا جائے، جمہوریت، ڈیموکریسی اور اسلام. کس طرح ان کو ملا کر ایک نیا نظام پیش کیا جائے اور اس کو کامیاب طریقے سے چلایا جائے. دنیا میں مختلف قسم کے نظام ہیں، منارکی ہے، پارلیمانی نظام ہے، صدارتی نظام ہے. دنیا میں عملی لحاظ سے اور حقیقی لحاظ سے پہلی دفعہ اسلامی جمہوریت ایران میں بپا ہوئی، اور اس کے پیچھے مائنڈ تھے، ذہن تھے، مغز تھے. وہ کون سے افراد تھے؟ ان میں سے مین فرد مرتضی مطہری صاحب تھے. اور ان کو اسلامی انقلاب اور جمہوری اسلامی کے نظریات پرداز افراد میں ان کو شمار کیا جاتا ہے. جس طرح ہمارے ہیں نا مصور پاکستان، علامہ اقبال، اس طرح ایران میں مصور انقلاب اسلامی، اسلام انقلاب کا نقشہ بنانے والی ہستی، اور اس نقشے کو عملی طریقے سے آگے چلانے والی ہستی خود امام خمینی تھی. لیکن ان کے ساتھ ایسے افراد تھے کہ جنہوں نے نظریات پیش کیے، آئیڈیالوجی پیش کی، اور جمہوری اسلامی کو کے جواز کو عقلی لحاظ سے بھی پیش کیا اور شرعی لحاظ سے پیش کیا، اور یہ ثابت کیا کہ یہ جو نظام ہے، یہ نظام معقول ہے، نظریہ رکھتا ہے، آئیڈیالوجی اس میں پائی جاتی ہے، اور اس کی مضبوط بنیادیں ہیں. اسی وجہ سے اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود، اتنی سختیوں کے باوجود، اتنی سینکشنز کے باوجود، اتنے پروپیگنڈے کے باوجود، خدا کے حکم سے یہ نظام چل رہا ہے، کیونکہ اس کے پیچھے نظریہ، آئیڈیالوجی پائی جاتی ہے. ورنہ دوسرے ممالک میں بعض لوگوں نے اسلام کے نام پر حکومتیں قائم کی ہیں، لیکن عرصہ دراز تک وہ آئین اپنا نہیں لکھ سکے. ان کا اگر آئین لکھا بھی ہے، دوسرے کسی ملک کے کسی ایجنسی نے آ کر ان کے لیے آئین لکھا ہے. لیکن انقلاب نے ہر چیز عقل پر تولی اور اس کو آگے بڑھایا. مرتضی مطہری کی ولادت ہوئی ہے 12 جمادی الاول کو 1338 ہجری قمری کو، مشہد کے قریب فریمان ایک جگہ ہے، وہاں سے ان کا تعلق ہے، جو تقریباً مشہد سے 75 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. اور آپ ایک مذہبی گھرانے میں اور علماء کے گھرانے میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے. اور جو ہمارے شیعہ ہیں ہزارہ ایران کے، اسی فیملی سے، اسی قبیلے سے آپ کا تعلق ہے. یہ ہزارہ قوم چاہے پاکستان میں ہو، چاہے ایران میں ہو، چاہے افغانستان میں ہو، ایک مجاہد قوم ہے، ان میں بہت پڑھے لکھے افراد ہیں، اور ہمیں فخر ہے ہزارہ پر. یعنی شیعہ پر جہاں بھی کوئی مشکل پیش آتی ہے
کوئی مسئلہ بنتا ہے تو یہ ہمارے ہزارہ بھائی فرنٹ لائن پہ ہوتے ہیں، اور جب پاکستان میں فرقہ واریت پھیلتی ہے تو سب سے پہلا شکار بھی یہ لوگ ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی یہ کھڑے ہیں، مذہبی لوگ ہیں اور مجاہد لوگ ہیں۔ شہید مطہری کا بھی تعلق ایران کی ہزارہ برادری سے تھا۔ آپ نے علوم دین، ابتدائی علوم دین آپ نے حاصل کیا مشہد میں، اور ابتدائی جو علوم دین ہوتا ہے اس میں ادبیات پڑھائی جاتی ہے، یعنی صرف اور نحو پڑھائی جاتی ہے، عربی گرامر پڑھائی جاتی ہے، مثلا امثلہ ہے، شرح امثلہ ہے، صرف میر ہے، تصریف ہے، شرح تصریف ہے، صرف سادہ ہے، پھر نحو پڑھائی جاتی ہے، نحو میر ہے، شرح میں تعامل ہے، جو ہے ہدایت ہے، ہدایہ ہے، سمدیہ ہے، سیوطی، باجت المرضی، یہ کتابیں انہوں نے یہاں پڑھی، کہاں؟ مشہد۔ اور مشہد سے بعد یہ چلے گئے قم، اور جب یہ قم میں پہنچے ہیں تو انہی ایام میں وفات ہوئی شیخ عبد الکریم حائری کی، حائری یزدی کی، اور اس کے بعد 3 افراد کو ایز اے زعیم حوزہ، انچارج حوزہ آگے لایا گیا، جن میں سید محمد حجت تھے، سید صدر الدین تھے، سید محمد تقی خانساری تھے، یہ اس وقت حوزے کا انچارج تھے۔ شہید مطہری نے قوم میں جب تشریف لے گئے تو بعض دروس جو مشہد میں پڑھ چکے تھے دوبارہ قوم میں پڑھے انہوں نے، جن میں سے متول ہے، اور یہ علماء حضرات جانتے ہیں کہ متول معنی بیان کی کتاب ہے، اور اس کی جگہ بعد میں مختصر آئی ہے۔ متول یعنی لمبی کتاب، مختصر یعنی مختصر کتاب، اور اب حوزے میں نہ مختصر المعانی پڑھائی جاتی ہے، نہ متول پڑھائی جاتی ہے، بلکہ بلاغت الواضح یا اس قسم کی آسان اور مختصر کتابیں پڑھائی جاتی ہیں۔ اور آپ نے شرح العلوم پڑھی آیت اللہ مراشد نجفی سے، جن کا بہت بڑا قوم میں کتاب خانہ ہے، کتب خانہ ہے ان کا، اور یہ آیت اللہ مراشد نجفی وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے اپنی وصیت میں لکھا تھا کہ میرے کفن میں وہ آنسوؤں والا رومال رکھنا ہے جو میں استعمال کرتا رہا ہوں امام حسین کے مصائب سنتے ہوئے، یعنی عظیم شاگرد و عظیم استاد۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے مختلف دروس پڑھے، سید صدر الدین صدر سے، سید محمد رضا گلپگانی سے، سید احمد خنساری سے، سید محمد تقی خنساری سے، سید محمد حجت سے، سید محمد محقق یزدی سے، جنہیں محقق داماد بھی کہا جاتا ہے۔ اور پھر مطہری، علامہ مطہری قم آنے سے پہلے آیت اللہ برجردی سے درس حاصل کرنے کے لیے قم برجرد جایا کرتے تھے۔ دیکھیے کتنا انہیں شوق تھا علم حاصل کرنے کا، تعلیم حاصل کرنے کا، اور علم اہل بیت کو اپنانے کا۔ اور اس طرح جو عقلی مباحث ہیں، یا منطق ہے، فلسفہ ہے، اس کی تعلیم انہوں نے امام خمینی سے حاصل کی، اور منطق کی کتابیں انہوں نے باقاعدہ پڑھی، فلسفے کی کتابیں انہوں نے باقاعدہ پڑھی، استاد کے ذریعے شرح منظومہ انہوں نے پڑھی، اسفار اربع، ملا صدرہ کی اسفار اربع انہوں نے پڑھی، اور اس طرح یہ شاگرد رہے ہیں کس کے؟ علامہ سید محمد حسین طباطبائی، صاحب المیزان، اور انہوں نے ان سے کیا چیز پڑھی ہے؟ کتاب شفا جو تھی ابن سینا کی، اس کی تعلیم کس سے حاصل کی؟ علامہ طباطبائی سے۔ اور پھر یہاں رکے نہیں ہیں، علوم کو اس کے علاوہ بعض اساتذہ سے انہوں نے حاصل کیا، اور اس کے علاوہ وہ ان کے اساتذہ میں شمار ہوتا ہے اخلاق کے اساتذہ میں سے حاج مرزا علی آغائے شیرازی، ان کے اساتذہ میں۔ اور پھر یہاں پر رکے نہیں ہیں، اور یہ دیکھیں حوزہ علمی کا ہمارا کمال ہے
کہ ہم یہاں درس پڑھ رہے ہوتے ہیں وہاں پڑھا بھی رہے تھے، یہ اور کہیں نہیں، یعنی اپنے سے بڑی کلاسوں کو اٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں جو ضرورت کی ہماری، اور جو پڑھ چکے ہوتے ہیں اس کو دوسرے آنے والے شاگردوں کے لیے پڑھا رہے ہوتے ہیں۔ مرتضیٰ مطہری نے حوزوی اور اتنے بڑے فلاسفر ہونے کے باوجود، اتنے بڑے علامہ ہونے کے باوجود، حوزے کے جو دروس ہیں وہ چھوٹے سے چھوٹے درس کی بھی تدریس کی اور بڑے سے بڑے درس کی تدریس کی۔ جن کتابوں کی آپ نے تدریس کی ہے ان میں متول ہے، منطق کی شرح مطالعہ ہے، کشف المراد علم کلام کی، رسائل کفایہ آپ نے جو تدریس کی، مقاصد آپ نے تدریس کی، رسائل اصول کی کتاب ہے، کفایہ بھی اصول کی کتاب ہے، درس خارج سے پہلے یہ کتابیں پڑھی جاتی، اور مقاصد شیخ انصاری کی جو فقہ کی کتاب ہے، معاملات کی کتاب ہے مقاصد، اس کی تعلیم انہوں نے دی ہے، پڑھائی ہے، اور پھر انقلاب میں پیش رہے، اسی وجہ سے کئی دفعہ آپ کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور کئی دفعہ آپ کو سخت ترین سزا دی گئی، اور مشکلات آپ نے برداشت کی۔ حالانکہ علامہ ہو، ایک یونیورسٹی میں پروفیسر ہو، تو وہ کوشش کرتا ہے کہ اپنے جاب سے متعلق کام کرے، اس سے بڑھ کر نہ کوئی آگے کام کرے، نہ پیچھے، نہ دائیں نہ بائیں۔ لیکن علامہ مطہری اپنا فریضہ سمجھتے تھے اتنے بڑے فلاسفر ہونے کے باوجود بھی کہ وہ کیا کریں، انقلاب کے لیے کام کریں، اسلام کے لیے کام کریں، جدوجہد کریں، کوشش کریں، اور انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں، اور یہ کتابیں علماء کے لیے، عوام کے لیے مشعل راہ ہے۔ ہمارے ایک استاد بتا رہے تھے کہ پاکستان میں ایک بہت بڑے اہل سنت کے عالم دین کے گھر وہ گئے تو وہاں انہوں نے اپنی الماری میں شہید مطہری کی کتابیں سجائی ہوئی تھی، تو میں نے پوچھا یہ کتابیں یہاں کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ میں ان کا مطالعہ کرتا ہوں، میں ان کو پڑھتا ہوں۔ معاصرین میں سے جو درخشاں ستارے ہیں مذہب تشیع کے، جنہوں نے اسلام کے لیے، معاشرے کے لیے، مذہب حقہ کے لیے کام کیا، ان میں سے شہید مطہری ہیں۔ انہوں نے کتابیں لکھی، آئینہ جام کتاب ہے، اخلاق جنسی در اسلام و غرب، یہ جنسی معاملات سے متعلق اسلام کا نظریہ اس کو بیان کیا، جو جنسی ویلیوز ہیں اسلام کے ان کو انہوں نے بیان کیا ہے۔ آزادی معنوی، اسلام و مقتضیات زمان، انہوں نے کتاب لکھی۔ آشنائی بعلوم اسلامی، کہ انہوں نے کتاب لکھی ہے جو 3 جلدوں میں ہے، جس میں منطق ہے، فلسفہ ہے، عرفان ہے، حکمت عملی ہے، اصول فقہ ہے اور فقہ ہے۔ کتاب ایک اور لکھی ہے 11 جلدوں پہ، آشنائی با قرآن، اور پھر انہوں نے ترجمہ کی ہے اور شرح لکھی ہے اصول فلسفہ پر، اور اس کتاب کا نام ہے، جو کتاب تھی علامہ طباطبائی کی، اصول فلسفہ اور روش ریالسم، اس پر انہوں نے تبصرہ لکھا ہے، اس کو شرح لکھی ہے کمنٹری کی۔ امامت الراہبری، انہوں نے کتاب لکھی ہے امدادائے غیبی در زندگی بشر، فارسی میں ان کی کتاب، اور الحمدللہ ان میں اکثر کتابیں اردو میں ترجمہ ہو چکی ہیں۔ انسان کامل، انسان اور ایمان، اس کے علاوہ پیغمبر امی کتاب لکھی ہے انہوں نے، توحید سے متعلق کتاب لکھی ہے، ایک کتاب ہے حق و باطل کی پہچان سے متعلق کتاب لکھی ہے، حماسہ حسینی ان کی بڑی بہترین کتاب ہے، کربلا پر تبصرہ ہے، اور بڑی عمدہ کتاب ہے، اور بڑی رہنما ہو سکتی ہے علماء کے لیے، فضلاء کے لیے، مقررین کے لیے، خطباء کے لیے۔ خاتمیت سے متعلق کتاب لکھی ہے انہوں نے، خاتمیت اور ختم نبوت 2 کتابیں مختلف ہیں، یعنی انہوں نے بہترین طریقے سے ثابت کیا اس میں کہ یہ جو نظریہ ہے امامت کا شیعہ کا پیغمبر کے بعد، یہ نظریہ خاتمیت کی تضمین کرتا ہے اور خاتمیت پر مور لگاتا ہے، اس کو اٹیسٹ کرتا ہے، کیونکہ بعض لوگوں نے خدشہ پیش کیا نا کہ یہ جو نظریہ ہے شیعوں کا کہ پیغمبر گرامی، شیعوں کا نہیں بلکہ خدا کا بھیجا ہوا نظریہ ہے، بلکہ قرآن سے لیا ہوا نظریہ ہے، سنت سے لیا ہوا نظریہ ہے، یہ نظریہ انہوں نے اپنی کتاب میں ثابت کیا ہے کہ خاتمیت کو ٹیسٹ کرتا ہے، کیونکہ بعض لوگوں نے یہ کہا تھا
کہ یہ جو نظریہ امامت ہے یہ خاتمیت کے خلاف ہے، کیونکہ یہ امام کو وہی درجہ دیتے ہیں جو نبی کو دیتے ہیں. نہیں، ایسا نہیں ہے. نبی نبی ہے، امام امام ہے. ہاں بعض خصوصیات میں مشترک ہے، معصوم ہونے میں مشترک ہے، علم غیب ہونے میں جو ہے مشترک ہے، خدا کا نمائندہ ہونے میں مشترک ہے. لیکن یہ ایسا نہیں ہے کہ نبی قرآن لایا تو امام بھی قرآن لائے گا. نہیں، نبی قرآن لانے والے ہیں، امام قرآن کی حفاظت کرنے والے. اور پھر ایک اور بڑی پیاری کتاب لکھی کہ خدمات متقابل اسلام و ایران، کہ اسلام نے ایران کے لیے کیا کام کیا اور ایران نے اسلام کے لیے کیا کام کیا. بڑی پیاری کتاب ہے. اس میں انہوں نے ثابت کیا ہے کہ اکثر مفسرین، محدثین، اسلامی فلاسفر، منطقیین وہ ایرانی ہیں. اور بات یہ سی ہے، جو چیز سچ ہے اس کو سچ کہنا چاہیے. سیاستہ کے 6 رائٹر، اہل سنت کی 6 حدیثوں کی کتابوں کے 6 رائٹر ایرانی ہیں. بہترین تفسیر اہل سنت کی تفسیر فخر رازی ہے، مفاتیح الغیب ہے، تفسیر کبیر ہے، اس کے رائٹر ایرانی ہیں. اور ہمارے ہاں مذہب حقہ میں بھی 4 کتابیں ہیں حدیث کی، 3 رائٹر ہیں اس کے، تینوں کی تینوں ایرانی ہیں. اور تفاسیر میں سب سے بہترین تفسیر اس وقت کہ اس کے مقابلے کی کوئی تفسیر نہیں آ سکے شیعہ میں، اتنا زمانہ گزرنے کے باوجود، تفسیر المیزان ایرانی ہے، مجمع البیان ایرانی ہے، تفسیر فیض کاشانی، تفسیر صافی ایرانی ہے، تفسیر عیاشی کے رائٹر ایرانی ہے. تبری تاریخ ہو یا تفسیر ہو، شیعہ ان کو مانے یا سنی مانے، ایرانی. یعنی بہت زیادہ خدمات ہیں. انسان کو قدر کرنی چاہیے. اگر کسی علاقے نے زیادہ خدمت اسلام کی ہے تو سیاست نہیں کرنا چاہیے. اور پھر انہوں نے آخرت سے متعلق کتاب لکھی ہے، زندگی جاوید یا حیات اخروی. آئمہ کے سیرت سے متعلق کتاب لکھی ہے. بہرحال ان کی کتابوں کی لمبی فہرست ہے، انسان شمار نہیں کر سکتا ان کی کتابیں، کتنی زیادہ خدمت کی ہے انہوں نے. اور پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کتنے فرض شناس تھے اور اسلام کی مشکل کو اپنی مشکل سمجھتے تھے. مذہب تشیع کے مصائب کو اپنے مصائب سمجھتے تھے. اتنے بڑے علامہ تھے. اور یہاں میں بتاتا چلو کہ جو علامہ ہوتا ہے نا، پاکستان کی اصطلاح میں بات نہیں کر رہے، انڈیا کی اصطلاح میں بات نہیں کر رہے، علمی محافل کی اصطلاح اور ایران اور نجف کی اصطلاح میں علامہ اسے کہا جاتا ہے کہ جو مجتہد سے اوپر ہو، فقیہ سے اوپر ہو. کیونکہ فقیہ صرف ایک علم کا ماہر ہوتا ہے، فقہ کا ماہر ہوتا ہے. لیکن جو علامہ ہوتا ہے وہ فقہ سے بڑھ کر تاریخ کا بھی ماہر ہوتا ہے، فلسفے کا بھی ماہر ہوتا ہے، تفسیر کا بھی ماہر ہوتا ہے، یعنی کئی علوم کا ماہر ہوتا ہے. پھر اسے ہم علامہ کہتے ہیں. مثلا علامہ طباطبائی ہے، علامہ ہلی، علامہ مطہری، یہ لوگ علامہ تھے. ہمارے پاکستان میں اصطلاح مختلف ہے، اس کا ایک اپنا معنی ہے علامہ کا. وہاں پر جو اچھی خطابت کر لے اسے علامہ کہا جاتا ہے، علم سے کوئی سروکار نہیں ہوتا وہاں پر. تو میں یہاں بتانا چاہتا تھا کہ انقلاب سے پہلے ریڈیو تہران پر ایک داستان کا سلسلہ شروع ہوا، اور اس میں داستانیں اچھی بھی تھی، کمزور بھی تھی، جھوٹ پر بھی مبنی تھی، خیالات پر مبنی تھی. تو وہاں علامہ مطہری نے اپنا فرض سمجھا، اپنی ذمہ داری سمجھی کہ کوئی مستند کتاب جو ہے داستانوں پر لکھی جائے. آپ نے داستان لکھی. حالانکہ ایک بہت بڑا علامہ، اتنا بڑا فیلسوف، اتنا بڑا مفسر، اتنی کتابوں کا رائٹر، اس کے لیے کمزوری سمجھ جاتی ہے کہ وہ کہانی لکھے، کیونکہ داستان نویس نہیں ہے وہ. لیکن علامہ مطہری نے ایسا کیا کیونکہ
ان کے یہاں یہ نہیں ہے کہ مقام حاصل کرنا ہے، مقام کو بڑھانا ہے یا گرانا ہے. جو صحیح عالم دین ہوتے ہیں، علماء حق کا ہوتے ہیں، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ذمہ داری کیا ہے. وہ کام کو نہیں دیکھتے، اپنی ذمہ داری کو دیکھتے ہیں کہ ہماری اس وقت ذمہ داری کیا ہے. اور تاریخ میں ایسے کئی علماء گزرے ہیں جو بعض اوقات اپنے مقام سے نیچے آ کر کے مذہب کی خدمت کرتے تھے. دیکھیں شیخ عباس قمی، ان کی احادیث کی کتابیں، ایک محدث شمار ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے مفاتیح الجنان لکھی ہے، دعاؤں کی کتابیں، دعاؤں کی کتاب. اور پھر ایک خلوص کی وجہ سے خدا نے اتنی برکت دی اس کتاب میں کہ ہر مومن کے گھر میں جہاں قرآن ہے وہاں مفاتیح الجنان ہے. جہاں دعائے کمیل پڑھی جاتی ہے وہاں جب کتاب کھولتا ہے شروع میں ان کا نام لکھا ہوا. جہاں دعائے ابو حمزہ سمالی پڑھی جاتی ہے وہاں ان کا نام لکھا ہوا. جہاں جوشن کبیر پڑھی جاتی ہے وہاں ان کا نام لکھا ہوا. نہیں، یہ دیکھیں خلوص انسان رکھتا ہو، اہل بیت کے راستے میں خالص ہو، اور اس خلوص کی بنیاد پہ انسان کو اپنے آپ کو انکساری سے کام لے، نیچے آ جائے، تو اہل بیت کے توسل سے خدا اسے اوپر اٹھا لیتا. آغا شیخ بزرگ تیرانی ایران کے بہت بڑے عالم دین، مسلم مجتہد تھے، فقیہ تھے، زمانے میں ایک نام تھا. انہوں نے پتا کیا کون سی کتاب لکھی؟ الذریعہ الی تصانیف الشیعہ. کیوں لکھی؟ حالانکہ یہ فہرست نویسی ہے، کتابوں کے نام ہیں اس میں. ایک مجتہد کا مقام بہت بالا و برتر ہوتا ہے اس سے کہ وہ آئے فہرست لکھے، کتابوں کی لسٹ بنا دے. کیوں لکھی؟ کہ ایک آدمی نجف میں آیا، اس نے آ کر کہا کہ شیعہ مذہب میں کوئی کتاب نہیں ہے، کوئی اثر نہیں ہے، کوئی ورک نہیں ہے، کوئی ورک نہیں ہے. تو انہوں نے مقابلے میں ایک کتاب لکھی الذریعہ الی تصانیف الشیعہ، یہ بتانے کے لیے کہ شیعہ کے ہاں ورک، شیعہ کے ہاں کتابیں اہل سنت سے زیادہ ہیں. اہل سنت کے ہاں آثار ہیں لیکن شیعہ کے ہاں اکثر آثار ہیں. اور اہل سنت کی جو مین کتابیں ہیں ان میں اگر شیعہ راوی کو کوٹ نہ کیا جائے، اس سے حدیث نہ لیا جائے، تو ایک اہل سنت کا بہت زیادہ حصہ احادیث کا وہ کم ہو جائے گا. بس علامہ مطہری ان شخصیات میں سے تھے کہ جنہوں نے اپنے مقام اور منزلت کو نہیں دیکھا، اپنی جاہ و جلال کو نہیں دیکھا. کیا ذمہ داری کیا سمجھی ہے؟ بعض کو ہوتا ہے نا، بعض کسی جو عالم دین سے کہا جاتا ہے کہ آپ مثلا بچوں کو پڑھائیں، کہتے ہیں وہ میں اتنا بڑا علامہ، میں اتنا پڑھا لکھا، میں بچوں کو کس طرح پڑھاؤں؟ لیکن بڑے جو علماء تھے، مجتہدین جو تھے، وہ ان چیزوں کو نہیں دیکھتے تھے، مقام کو، اپنی منزلت کو نہیں دیکھتے تھے، بلکہ کیا کرتے تھے؟ بلکہ یہ کرتے تھے کہ دیکھتے تھے کہ ذمہ داری کیا ہے اس وقت. ایک بچوں کو قرآن پڑھانے سے اگر اس کی ہدایت ہو جاتی ہے، اس کی رہنمائی ہو جاتی ہے، وہ اچھی تربیت اس کو مل جاتی ہے، یہ چیز بہتر ہے اس سے کہ کہیں بیٹھ کر انسان فتویٰ دے. علامہ مطہری کے آثار میں سے قیام و انقلاب مہدی کتاب ہے، اور مسئلہ حجاب پر انہوں نے کتاب لکھی ہے. سعادت علوم اسلامی کتاب انہوں نے لکھی ہے. اتنے بڑے آثار، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کچھ اندھے لوگ، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، انہوں نے اس شخصیت کی قدر نہیں کی اور ان کو شہید کر دیا، اور ان کی شہادت ہو گئی تہران میں. اور پھر امام خمینی نے بڑا اعزاز دیا ان کو شہادت پر. تو فرماتے ہیں امام خمینی کہ یہ مطہری جو تھے قوت ایمان میں اور طہارت روح میں بے مثال تھے.
وقت کافی ہو گیا، آج ہم یہیں کلوز کرتے ہیں۔ خداوند تعالیٰ کی بارگاہ سے عرض کرتے ہیں، خدایا ہماری اس قلیل سی عبادت قبول و منظور فرما، ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما، جو مومنین مومنات ہمارے پروگرام کو دیکھ رہے ہیں ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، جو مومنین اس ہدایت ٹی وی کو ڈونیشن دیتے ہیں، مدد کرتے ہیں، یا اللہ ان کی اس حاضری کو قبول منظور فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔